السلام علیکم۔ آج 17 مارچ کی شام اور 2026۔ اگر موجیں ڈبا دیتی تو کچھ تسکین ہو جاتا، کناروں نے ڈبا دیا یہ دل میں کھٹکتا ہے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ جانا بھی اور دیکھا بھی اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت پوری طاقت کے ساتھ میں اسرائیل ملا ہوا ہے، ایران پر حملہ آور ہے، سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیا، معصوموں کو شہید کرتے ہیں، ہاسپٹل، درسگاہوں، مساجدوں پر حملہ آور ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایران کی عظمت دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، اللہ رب العالمین کا خوف دیکھو۔ کسی اسرائیلی ہاسپٹل کو ابھی تک نشانہ نہیں بنایا اور کسی سکول کو نشانہ نہیں بنایا، کسی معصوم لوگوں کی چھاونی یا بستی کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس سے یہ باور ہوتا ہے کہ یہ ایرانی فوج یہ کتنی اسلام پسند فوج ہے، یہ کتنا اللہ کا ڈر رکھتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بڑھنے میں بھی عام لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سلام ہو ان کے جذبے پر۔ اور اس کے برعکس ہمارا ہے پاکستان، وہاں کے ذلیل جرنیل افغانستان کے ہاسپٹل پر حملہ کرتے ہیں، 400 سے زیادہ مریضوں کو مار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ذلیل جرنیلوں کو غارت کر دے۔ کیا جواب دے دیں گے یہ لوگ؟ اور اس پر ترا یہ کہ ناہنجار مولوی اور مولانا لوگ ان کا پکش کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ او فرقہ باز مولویوں، اس امت کو تو تم ایک ہونے نہیں دیتے، اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دے دو گے تم؟ رب فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 159 ہے شاید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کرتے ہیں، فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ، ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ کیا، اختلافات کیے، ان الذین فرقوا دینہم، اپنے دین میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور بٹ گئے گروہوں میں، جماعتوں میں بٹ گئے، اختلاف کیا دین میں، پھر گروہوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں، جتھ بندیوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ ان کے ساتھ قطع تعلق کیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اور فرقہ بازوں، اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ ان فرقہ بازوں کے ساتھ اپنے قطع تعلقی کا اعلان کر دیجئے۔ اور اتنا ہی نہیں، لست منہم فی شیء، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، یہ جو دین بانٹ رہے ہیں، یہ جو دین میں انہوں نے اختلافات اٹھائے ہیں، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ان سے بتلا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی تم فرقہ بازو جو اس وقت بھی، جب مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت تھی اور باطل کے ساتھ ٹکرانے کی ضرورت تھی، تم ایران کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ کیا ٹرمپ یا نیتن یاہو، کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ ایمان والا ہے جو تم اس کے ساتھ ہو، جو تم ایران کے مخالف ہو گئے ہو؟ ایران کے ساتھ ہزاروں اختلافات صحیح، لیکن پھر بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ، اس کے حق میں دعا گو ہیں۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان فرقہ بازوں کا معاملہ میرے سپرد ہے، میں ان کو بتلا دوں گا کہ تم نے کون سے گل کھلائے تھے، کون سے اختلافات کیے تھے، میں ان سے حساب لوں گا، میں ان سے نمٹ لوں گا قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل اور شعور نصیب فرمائے۔ اگر اس موقع پر بھی جبکہ تمہارے ملاؤں کے جو اندازے تھے، جو قیاس آرائیاں تھی، جو ایران کے خلاف انہوں نے لوگوں کے درمیان وہ پروپیگنڈے پھیلائے تھے، جھوٹی باتیں پھیلائے تھے، وہ سارے پروپیگنڈے، وہ ساری باتیں ان کے آج جھوٹی ثابت ہو گئی۔ آج پتہ چل رہا ہے کہ ان کی نظر کتنی بلند تھی اور ان کی نظر کس چوٹی پر تھی۔ وہ ساری بلندیاں اور چوٹیاں وہ ساری جھوٹی چوٹیاں تھیں۔ ان کو تو ان کے اندازے غلط نکلے، ان کی وہ پریڈکشنز غلط نکلی۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ اب ان کی کیا بات کریں گے، لیکن موجودہ لوگ جو اس وقت زندہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پھر بھی فرقہ واریت کی عینک سے دیکھ رہے ہیں، یہ افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرقہ بازوں اور فرقہ بازوں کی ان کے اس نحوست سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔